السلام علیکم۔ سٹی پبلک لائبریری مسجد شاغل صدر بازار دہلی 6 سے میں محمد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر۔ سٹی پبلک لائبریری کے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے تاکہ اس سے زیادہ لوگ جڑ سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو آج جس مجاہد آزادی کا ہم یہاں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر علی خان۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر علی خان جنگ آزادی کے ان جانبازوں میں سے ہیں جن کو حیرت انگیز طور پر پوری ہندوستانی قوم نے فراموش کر دیا ہے۔ نہ تو لوگوں کو ان کی قربانیوں کا علم ہے اور نہ اس کا کہ پیر علی خان پر برطانوی سامراج نے کس طرح ظلم و ستم کی تمام حدوں کو پار کر لیا تھا۔ وہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی غدر کے اول ترین شہداء میں سے تھے۔ پیر علی خان نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں ایک اہم قائد کا کردار ادا کیا۔ تاریخ نے بہت سے لوگوں کو اس جنگ آزادی میں معمولی کردار کے باوجود اپنے صفحات میں بہت اہم جگہ دی ہے، لیکن افسوس ان مورخین پر ہے جنہوں نے اس قدر اہم شہید اور جنگ آزادی کے رہنما کو اس طرح بھلا ڈالا کہ لوگوں نے ان کا نام ہی فراموش کر دیا۔ یہ ہندوستانی قوم کی تنگ نظری ہے کہ پیر علی خان جیسے آزادی کے متوالوں کو فراموش کر دیا جائے، جنہوں نے انگریزوں سے میدان جنگ میں لوہا لیا اور اس جرم کی سزا کے طور پر عوام کے سامنے سولی پر چڑھا دیے گئے۔ شہید پیر علی خان کے بچپن کے حالات تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئے ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ان کی پیدائش اعظم گڑھ یوپی کے محمد پور گاؤں میں ہوئی۔ پیر علی خان محض 7 سال کی عمر میں اپنے گھر سے بھاگ گئے۔ ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری پٹنہ کے ایک زمیندار نواب میر عبداللہ نے اٹھائی۔ پیر علی خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بچپن ہی سے فطرتاً آزاد تھے۔ میر عبداللہ پیر علی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بالکل اپنے سگے بیٹے کی طرز پر کیا۔ ان کا اپنا بیٹا بھی پیر علی کی عمر کا ہی تھا اور اس نے بھی غدر میں بہار کے اس علاقے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی اردو، عربی، فارسی اور ریاضی یعنی حساب کی تعلیم پیر علی نے ایک مقامی اسکول میں حاصل کی۔ نواب میر عبداللہ خود بھی حریت پسند شخص تھے اور انہوں نے ملک کی آزادی کی شمع پیر علی کے دل میں بھی جگہ دی۔ انہوں نے برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایسی نفرت پیدا کر دی جو آخر تک ان کے دل میں زندہ رہی۔ آزادی کے متوالے اور ان کے لیے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرنے والے پیر علی نے جو ہی جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا، انہوں نے پٹنہ کے قلب میں کتابوں کی ایک دکان کھولی۔ وہ خوبصورت کتابت کی ہوئی کتابوں کو اپنی دکان پر رکھتے اور بیچتے۔ زبان اور ادب ان کی دکان کی اہم ترین چیزیں تھیں۔ جلد ہی ان کی دکان علاقے کے نوجوانوں کو اپنی جانب راغب کرنے لگی۔ ان نوجوانوں میں ان کی تعداد زیادہ تھی جو آزادی پسند تھے اور انفرادی اور اجتماعی آزادی پر کسی بھی طرح کی قدغن کے خلاف تھے۔ بہت سے ہندوستانی جو برطانوی فوج میں ملازم تھے اور جن کی پوسٹنگ دانا پور یعنی پٹنہ سے قریبی فوجی بیرک میں تھی، وہ بھی پیر علی خان کی کتابوں کی دکان پر بڑی تعداد میں آنے لگے۔ یہ لوگ جلد ہی پیر علی سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ پیر علی کے بارے میں بے شمار کہانیاں تاریخ کا حصہ ہیں کہ وہ کس طرح اپنے ہم خیال لوگوں کی میٹنگ بلاتے، کس طرح ان کو خفیہ رکھتے اور کس طرح برطانوی سامراج اور اس کے ظلم و ستم کے بارے میں لوگوں کو اطلاع پہنچاتے۔ یہ لوگ عام طور پر برطانوی سامراج اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ظلم و ستم کی کہانیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کس طرح ہندوستانیوں کو کنگال بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے بارے میں بھی یہ لوگوں سے رائے عامہ بیدار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ پیر علی خان کی زندگی کے بارے میں بہت سے رازوں سے ایک مشہور کتاب ایکسکاویشن آف ٹروتھ انسینگ ہیروز آف 1857 وار آف انڈیپینڈنس نے پردہ اٹھایا۔ کتاب کے ایم خان کی تصنیف ہے۔ جنگ آزادی اول میں پیر علی کے کردار کے بارے میں لکھتے ہوئے کے ایم خان کہتے ہیں کہ پیر علی
خان برطانوی سامراج کے خلاف اعلیٰ پیمانے کی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اس پلان میں دانا پور کینٹ میں موجود ہندوستانی سپاہیوں کا ان کو بھرپور تعاون حاصل تھا، لیکن شومِ قسمت برطانوی سامراج کو دانا پور کے 2 فوجیوں کے ذریعے لکھے گئے خطوط کسی طرح حاصل ہو گئے۔ برطانوی حکمرانوں نے خطوط کے ملتے ہی وارث علی کو قید کر لیا۔ وارث علی برطانوی فوج میں ایک افسر تھے جن سے پیر علی اور ان کے ساتھیوں کے بہت قریبی مراسم تھے۔ ایکسکاویشن آف ٹروتھ کتاب بتاتی ہے کہ پیر علی، وارث علی اور ان کے ساتھیوں کا ایک جھنڈا بھی تھا جس کا رنگ سفید اور نیلا تھا۔ جب پیر علی خان نے برطانوی سامراج کے خلاف اسلحہ اٹھایا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے درمیان 50 بندوقیں تقسیم کیں۔ یہ بندوقیں مولوی مہدی نے مہیا کرائی تھیں۔ مولوی مہدی پٹنہ میں ایک میجسٹریٹ تھے جن کو گرفتار کر کے 20 جون 1857 کو بغیر مقدمہ چلائے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ غلام عباس کو جھنڈا سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جبکہ نندو کھر کو پڈری کی حویلی کے پاس مورچہ باندھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نندو کھر کے ذمے لوگوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری بھی تھی۔ ایکسکاویشن آف ٹروتھ کے مطابق جب برطانوی سامراج کے خلاف پیر علی خان نے علم بغاوت بلند کیا تو پیر علی خان کی تقریباً 200 ساتھیوں نے گلزار باغ کی طرف پیش قدمی کی، جو کہ ریاستی حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن راستے میں ہی ڈاکٹر لل وائڈ نے ان پر حملہ کر دیا۔ ڈاکٹر لل وائڈ افیون کے گودام کا نائب ایجنٹ تھا۔ اس کے ساتھ کچھ مقامی ہندوستانی فوجی بھی تھے۔ جب ان فوجیوں پر برطانوی افسر کے ماتحت ہندوستانی فوجیوں اور دوسروں نے حملہ کیا تو ان لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ موقع پر ہی ڈاکٹر لل وائڈ کی موت ہو گئی۔ پٹنہ علاقے کے کمشنر ڈبلیو ٹیلر کو بھی اس حادثے کی اطلاع ملی۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے دانا پور میں موجود سکھ بٹالین کو اس جگہ بلایا جس نے بغاوت کو پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد برطانوی فوجیوں نے بغیر کسی امتیاز کے لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس بلا امتیاز فائرنگ میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ برطانوی افسر نے جس ہندوستانی بٹالین کو اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے بلایا تھا، اس نے محض لوگوں کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے پٹنہ میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ انہوں نے آبادی میں جا کر قتل عام کیا اور بے شمار بے قصور لوگوں کو قتل کیا۔ بہت سے لوگوں کو گھروں سے پکڑ کر لایا گیا تھا، ان کو بھی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس سے ان کا مقصد مقامی آبادی کو اس قدر خوفزدہ کرنا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ برطانوی سامراج کے خلاف بغاوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ 4 جولائی کو پیر علی اور ان کے 33 دوسرے ساتھیوں کو بالکل صبح ایک حملے میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے اکثر کو اگلے دن ہی بغیر کسی فرد جرم کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ پیر علی کے کتب خانے کا دروازہ توڑ کر اس میں تلاشی لی گئی اور بہت سارے کاغذات کو پولیس اٹھا کر لے گئی۔ 3 دنوں تک پیر علی سے تفتیش کی جاتی رہی۔ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ برطانوی سامراج ان سے پلان کے تمام رازوں کو جاننا چاہتا تھا۔ بطور خاص ان کو لطف علی کے بارے میں اطلاع چاہیے تھی۔ لطف علی نواب میر عبداللہ کے صاحبزادے اور پیر علی خان کے قریبی دوست تھے۔ ان کو یہ بھی جھانسا دیا گیا کہ اگر وہ اس بات کو ظاہر کر دیتے ہیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا، مگر آزادی کے اس مجاہد نے اس سب وعدوں کے پرواہ نہ کی اور اپنے کسی بھی ساتھی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 3 دنوں تک پیر علی شاہ تعذیب اور ٹارچر کو برداشت کرتے رہے۔ آزاد کر دیے جانے کے وعدے پر پیر علی نے جو کہا وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ پیر علی نے کہا، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جب یہ بہتر ہوتا ہے کہ زندگی قربان کر دی جائے۔ اگر آج میں یہ قربانی دے دوں تو کل ہزاروں لوگ ہر روز میری جگہ کھڑے ہوں گے۔ ان کی اس بات پر انگریز نے اس قدر غضبناک ہوئے کہ ان کو ڈاکٹر لل وائڈ کے قتل کے جرم اور برطانوی تاج کے خلاف بغاوت کے جرم میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔
ڈبلیو ٹیلر کے حکم پر ان کو 7 جولائی 1857 کو یہ سزا دی گئی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو بھی یہ سزا دینے کا اعلان کیا جو کسی بھی طرح پیر علی خان سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی تمام جائیدادیں بھی حکومت کی طرف سے غرق کر لی گئیں۔ جزاک اللہ۔